السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا والدین کے لیے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبیرہ یعنی بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں دریافت کیا کہ تو وہ کون کون سے گناہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور ان کو ایذا پہنچانا، کسی بندے کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ صحیح بخاری۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں، ترجمہ ہے آیت نمبر 23 اور 24 میں، ترجمہ ہے، تیرے رب نے فیصلہ دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے ساتھ جھک کرو اور دعا کیا کرو کہ اے پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا۔ سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کو دودھ چھوڑنے میں لگے، اس لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا، میری ہی طرف تجھے پلٹ کر آنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ آپ نے پوچھا اس کے بعد؟ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی والد کی رضامندی میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ کا غصہ والد کے غصے میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جو ضرور قبول ہوتی ہیں، ان کے قبول ہونے میں قطعاً کوئی شک نہیں۔ ایک مظلوم کی دعا، دوسرے مسافر کی دعا اور تیسرے والد کی اپنے بیٹے کے لیے دعا۔ اس لیے اولاد والدین کی فرمانبرداری کر کے ایسے موقع فراہم کرے کہ حالانکہ ان کے والدین ان کے لیے ہر وقت دعا کرتے رہیں، اور ایسے رویوں سے بچے جن سے والدین کو غصہ آئے اور ان کے لیے بد دعا کریں، کیونکہ والد کی بد دعا بھی جلد قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام گناہوں میں سے اللہ جو گناہ چاہے معاف کر دے سوائے والدین کی نافرمانی کے گناہ کے، کہ اس کی سزا اللہ تعالیٰ نافرمانی کرنے والے کی موت سے پہلے اس کی زندگی میں اس دنیا میں اسے دے دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نیک اولاد بھی اپنے والدین پر محبت میں ایک نظر ڈالتی ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج مقبول کا ثواب دیتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی ایک دن میں 100 بار اس طرح سے رحمت و محبت کی نظر ڈالے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، اگر کوئی 100 بار ایسا کرے تب بھی اللہ تعالیٰ تمہارے تصور سے بہت بڑا اور بالکل پاک ہے۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار ماں کا اور تیسری بار باپ کا ذکر فرمایا، پھر فرمایا پھر درجہ بدرجہ جو تیرے قریبی لوگ ہیں۔ بخاری و مسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، ان دونوں میں سے ایک کو یا دونوں کو، پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا، آپ نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو۔